اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتیان نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین صدق اللہ العظیم۔ اب اس کے دیکھ لیجئے جی، سب سے پہلے ٹکڑے کتنے ہیں؟ ودخل معه السجن فتیان، پہلا حصہ ہے قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، دوسرا حصہ ہے وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، تیسرا حصہ ہے نبئنا بتأویلہ، چوتھا حصہ ہے اور انا نراک من المحسنین۔ ودخل معه السجن، اور دخل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور مادے کے تینوں حروف دال، خے اور لام سامنے نظر آ رہے ہیں۔ دخل یدخل، یدخل داخل ہونا، خود یعنی کہیں پہ داخل ہونا، لازم کا صیغہ ہے، اور باب افعال میں جا کے یہ کیا بن جاتا ہے؟ ادخل یدخل، کسی کو داخل کرنا، یہ متعدی میں چلا جاتا ہے۔ ادخلنی مدخلا صدقا، بالکل درست فرمایا جی۔ تو ادخلا کسی کو، ادخلنی یدخلو سے امر کا صیغہ بنا ادخلنی۔ تو دخلا داخل ہوا، وہ داخل ہوا۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ داخل ہوا کون، یہاں پہ اس کا کوئی فاعل نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ دخلا کا معنی ہو گیا داخل ہونا، وہ داخل، ابھی ہم ہوا نہیں لکھتے، یہ یہاں آ کے رک گیا ہے، تو اس کا فاعل کیا ہے؟ معہو، فاعل تو نہیں ہو سکتا، مع تو ظرف ہے، اور السجن حالت نصب میں ہے، یہ بھی فاعل نہیں ہو سکتا۔ تو فتیانی، اس کو دیکھ لیتے ہیں، فتن کہتے ہیں ایک نوجوان کو، فتیتن کہتے ہیں بہت سے جوانوں کو، سورہ کاف کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو فتن سے فتیان، ایک جوان فتن اور فتح یعنی دو جوان جی، اور یہ حالت آنی جو ہے یہ حالت رفع میں ہے۔ کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع بے نصب اور جر میں اس کی شکل کیا بنے گی؟ فتیینی، 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 یہ نصب اور جر ہے اس کا، اور فتیانی حالت رفع میں ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے جی؟ حالت نصب، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، سمجھ؟ فاعلی حالت ہے نا، رفع کون سی حالت ہے اس کو سمجھے نا جی۔ فاعلی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ رفع۔ مفعولی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ نصب۔ اور جر کو کیا کہتے ہیں؟ اضافی حالت، یعنی کہ مضاف الیہ، حالت اضافی۔ اور حالت مفعولی جو ہے وہ نصب ہے، اور حالت فاعلی کیا ہے؟ رفع ہے۔ تو فتیان کس حالت میں ہے؟ فاعلی حالت میں، حالت رفع میں۔ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہاں جی۔ تو فتیان فاعلی حالت رفع میں ہے، تو فاعل ہمیشہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ داخل ہوا، تو اس کا فاعل کون ہے؟ فتیانی، دو نوجوان، دو جوان داخل ہوئے۔ دخل فتیانی، دو جوان داخل ہوئے۔ اب کہاں پہ داخل ہوئے جی؟ السجن، معہو نہیں، مفعول اس کا ہوتا نہیں ہے، ویسے لازم کا مفعول نہیں ہوتا، لیکن کہاں پہ داخل ہوئے؟ السجن، ٹھیک ہے جی۔ اس کو سمجھا کیا جائے گا؟ فی السجن، جیل کے اندر، ہاں بیچ کے، جیل کے بیچ داخل ہوئے۔ تو السجن جیل میں، اس کا یہ ظرف کے بعد آیا ہے۔ معہو، مع کس چیز کا کیا مطلب ہے؟ مع کا ساتھ۔ تو ظرف جب بھی آئے گا، ظرف کسی ضمیر کے ساتھ مل کے، ظرف اکیلا بھی آ سکتا ہے نا، قبل، بعدن، اکیلا بھی آ سکتا ہے،
مل کے بھی آ سکتا ہے، جیسے ما آ گیا تو ما کیا ہے؟ ظرف ہے۔ یہ کہاں پہ ہے جی؟ ساتھ کہاں پہ؟ آگے پیچھے ہے، صبح ہے، شام ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ وقت اور جگہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ظرف ہوتا ہے۔ تو ظرف جب بھی آتا ہے کسی کے ضمیر کے ساتھ مل کے وہ مضاف ہوگا، اور ضمیر کیا ہوگی؟ مضاف الیہ ہوگی۔ تو یہ دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ مرکب اضافی بن جائیں گے۔ تو ترجمہ اس کا ایسے ہوگا، معہو ان کے، ان کون ہو گیا جی؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ تو وَدَخَلَ مَعَهُ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے، السجن، جیل میں، فتیانی، دو جوان اور داخل ہو گئے۔ یعنی مَعَهُ السجن، یعنی جب حضرت یوسف کو آرڈر ہوا نا تو اس وقت کچھ گڑبڑ چل رہی تھی کہ بادشاہ کو کسی نے زہر دیا ہے۔ تو شک کس پہ چلا گیا؟ یا روٹی میں زہر دیا گیا ہے، یا کھانے میں زہر ہے، یا پینے میں زہر ہے۔ تو کھلانے والا بھی اور پلانے والا بھی دونوں اندر کر دیے جیل میں۔ اب شک میں کام پڑ گیا، انکوائری جاری ہے، ضمانت کا قبل از گرفتاری ان کی دونوں کی خارج ہو گئی، ضمانت نہیں ہوئی۔ اب ٹرائل چل پڑا، کیس چل رہا ہے، دونوں اندر ہیں۔ اب دونوں گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو ایک بات جو سب سے آخر میں آئے گی، انا نراک من المحسنین، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا نیک آدمی پایا۔ تو قالا، کہا، کس نے کہا جی؟ اس کا فائل دیکھیں کہنے والے کا، احدو، احد کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک کو۔ احدن کسے کہتے ہیں؟ ایک، ایک۔ واحد بھی ایک کو کہتے ہیں، احد اکیلے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو احد دن تھا تو احدو ہو گیا، تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا، یہ ہلکا ہو گیا نا، تو مضاف بن گیا۔ تو کس کا ایک؟ ان دونوں میں سے۔ ہما، اس کے ساتھ مضاف الیہ آ گیا، ہما۔ ہما کیا ہے جی؟ تثنیہ مذکر یا مؤنث غائب کی ضمیر ہے یہ، یعنی وہ دو۔ مؤنث ہے، مذکر ہے؟ جی جی مذکر کی ہے نا، لیکن ضمیر دونوں طرف چل جاتی ہے نا۔ ہما، تو ان دونوں کا ایک، کا ایک، پھر اردو میں ہم بدلی ترجمہ کر دیں گے نا، احد ان دونوں کا میں سے، ہاں جی، اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کہہ دیں گے دونوں میں سے ایک نے، یعنی ون آف دیم، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کہا احدہما، ہما کی ضمیر کس طرف پلٹ کے جا رہی ہے جی؟ واپس پلٹائیں گے تو آ جائے گی فتیانی، وہی جو نوجوان دو داخل ہوئے، احدہما، ان دو میں سے ایک نے کہا۔ اب یہ اس کا مقولہ ہے، یہ اس کا فاعل ہے احدہما۔ اب اس نے کہا کیا ہے کہنے والے نے؟ یہ مقولہ ہے انی۔ اب یہ کیا تھا؟ انا تھا، انا کا مطلب کیا ہے؟ میں، لیکن اس میں اب اس نے کیا کیا کہ شدت پیدا کی بات میں، انا، انا، ٹھیک ہے جی۔ اب انا آیا تو اس نے انا کو کس میں تبدیل کر دیا؟ انا جو ہے یہ مرفوع یعنی حالت رفع کی ضمیر ہے، میں جب بھی آئے گی حالت رفع میں آئے گی، ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور اگر جملہ اسمیہ ہو تو مبتدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر رفع ہے، انا آیا تو اس نے رفع کو کس میں تبدیل کرنا ہے؟ نصب۔ تو نصب اس کا کیا ہے؟ نی، اور اس کا جر کیا ہے؟ یا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے انا کو کس میں کنورٹ کر دیا؟ سوری، انا کو نی میں، تو یہ کیا بن گیا؟ اننی کے بجائے کیا بن گیا؟ انی۔ بے شک ترجمہ یہی رہے گا، میں، بے شک میں۔ اب یہ انا اس نے کیوں کہا جی؟ زور دے رہا ہے، زور بات میں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم دونوں تھے،
نہیں جی، اپنا خواب اس نے سنانا ہے، خواب میں تو اس نے نہیں بتانا نا۔ تو انی بے شک میں، اب آگے فعل آ گیا تو نے لگا دیں، فعل آ گیا تو فعل فاعل کے ساتھ کیا آتا ہے؟ فعل یا جملہ میں جو فاعل ہوتا ہے اردو ترجمہ کرتے اس کے ساتھ کیا آتا ہے؟ نے فاعل کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اس نے مارا، اس نے کھایا، اس نے دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ بے شک میں نے، ارانی، رے حمزہ اور یا مادہ ہے، رآ دیکھنا اور یرا، وہ دیکھتا ہے، را اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، دیکھتا ہے، اور ترا تم دیکھتے ہو، تم دیکھتے ہو، اور ارا میں دیکھتا ہوں، اور نرا ہم دیکھتے ہیں۔ نون کا مطلب کیا؟ ہم، نرا ہم دیکھتے ہیں۔ آگے چل کے یہی کہیں گے، وہ دونوں کہیں گے انا نراک من المحسنین، ہم دونوں دیکھتے ہیں آپ کو۔ تو یرا وہ دیکھتا ہے، ترا تم دیکھتے ہو، نرا ہم دیکھتے ہیں، ارا میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ارا کا کیا معنی ہوتے ہیں؟ دیکھنا۔ اچھا، یہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کو یہ خواب ایک دفعہ، ایک ہی دفعہ نہیں آئی، ایک دفعہ نہیں آئی۔ اب یہاں پہ اگر ایک دفعہ آئی ہوتی نا خواب، تو فعل ماضی کا صیغہ استعمال، میں نے دیکھی، وہ کہتا انی رأیتو، رأیتو میں نے دیکھا ہے، رأیتونی میں نے دیکھا ہے اپنے آپ کو، وہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں۔ ارا خواب ایک دفعہ نہیں آئی، نہ ایک دفعہ خواب نہیں آئی، تو اس نے کہا انی ارا میں دیکھتا ہوں۔ ارا کا مطلب کیا ہے جی؟ ارا میں یا دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں دیکھ رہا ہوں۔ فاعل کون ہو گیا جی؟ انا، انا میں دیکھ رہا ہوں، یہ ہو گیا فاعل۔ دیکھنا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ اب اس کی ضمیر جب فعل کے ساتھ مل کے آتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ارا نی، مجھ کو، مجھے، لیکن میں دیکھتا ہوں مجھ کو، یعنی میں دیکھتا ہوں خود کو۔ وہ کہہ رہا ہے جی کہ انی ارانی، وہ کہہ رہا ہے، ایک کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں یا میں دیکھتا ہوں خود کو، یعنی اپنے آپ کو میں دیکھتا ہوں، نی خود کو، یہ مفعول ہے نی، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں خواب میں کیا کرتے ہوئے۔ اب یہ جو نی ہے نا، نی اس کی حالت ہے اعصر خمرن، یہ اس کا حال ہے، اس نے اپنے آپ کو کس حال میں دیکھا ہے، وہ کیا ہے جی؟ اعصر خمرن۔ اعصر کیا ہے؟ عین صاد رے۔ کون سی نماز ہوتی ہے تیسری جی؟ عصر کی نماز ہوتی ہے۔ تو یہ عصرا یعصر عصرن، مطلب کیا جی اس کا؟ رس نکالنا، نچوڑنا۔ اچھا، عصر یعصر عصرن، پہلے ایک منٹ میں اس کا کر لوں، پھر میں نماز کا بھی بتاتا ہوں۔ یعصر عصرا وہ نچوڑتا ہے، سوری عصرا اس نے نچوڑا، یعصر وہ نچوڑتا ہے، تعصر تم نچوڑتے ہو، تعصر تم نچوڑتے ہو، نعصر ہم نچوڑتے ہیں، ہم نچوڑتے ہیں، اور اعصر میں نچوڑتا ہوں، میں نچوڑتا ہوں جی، اعصر میں نچوڑتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ واحد متکلم مذکر مؤنث سب ایک ہی ہوتے ہیں کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مضارع کا، وہ ماضی اور یہ مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے اعصر، میں نچوڑ رہا ہوں۔ اچھا، عصر یعصر عصرن، یہ نچوڑنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو عصر کی نماز ہے وہ اس میں کیوں آ گئی ہے؟ ہاں جی، عصر بیسیکلی کہتے ہیں، عصرن کہتے ہیں، یہ اس میں ذات ہے زمانے کو۔ زمانہ بنیادی طور پہ کرتا کیا ہے؟ وہ آدمی کو نچوڑ دیتا ہے۔
آدمی کے اندر رس ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پورے دن کو نچوڑنے والا وقت کون سا ہے؟ عصر۔ سب پورا دن کو نچوڑ لیتا ہے وہ، اور دن ختم ہوتا ہے۔ سورج کو نچوڑ کے اس کی روشنی ختم کر دیتا ہے نا، سورج اندھیرا ہو جاتا ہے، سارے دن کی جتنی روشنی ٹماٹم یہ وہ ہلکی پھلکی لوگ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب ختم۔ آثر یؤثر کا مطلب ہوتا ہے بارش برسانا، یا بارش برسانے کے لیے جو تیز ترین ہوا چلتی ہے۔ اعصار کسے کہتے ہیں جی؟ سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے، پڑھی تو یقیناً آپ نے، جس میں ہے کہ اس بندے کی مثال جس نے باغ لگایا اور وہ بوڑھا ہو گیا، بچے اس کے ابھی چھوٹے ہیں جی، تو اندھیری آگے سارن فی ہے نارن، ہاں جی، ایک اندھیری آئی، طوفان آیا اور اس میں آگ بھی تھی اور اس کا سارا باغ جلا کے رکھ دیا، وہ خود بوڑھا ہے، بچے اس کے چھوٹے ہیں۔ نہیں سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ ہے نا۔ اچھا، اعصار کا مطلب کیا ہے؟ آندھی، تیزی سے چلنے والا وقت یا تیزی سے چلنے والی ہوا کو عصر کہتے ہیں۔ یہ سارا یؤثر سے ہے، باب افعال سے، ٹھیک ہے جی، کسی چیز کو یعنی کہ بارش کا جو ہے نا وہ برسنا، سائیکلون جس کو کہتے ہیں، یہ سیدھی والی بارش نہیں ہے، وہ مطر ہے۔ جو سیدھی بارش ہے نا اوپر سے نیچے آ رہے، وہ مطر ہے۔ ایک سائیکلون ہے جس میں آپ ہوا گول گول گھومتی ہے، ہاں یہ گھوم گھوم کے آتی ہے سائیکلون، یہ وہ بارش ہے۔ تو اثر یعصرو، اعصرو میں نچوڑتا ہوں۔ اب وہ اپنے آپ کو کس حالت میں دیکھ رہا ہے جی؟ اعصرو میں نچوڑ رہا ہوں، اعصرو میں یہ حالت ہے، میں نچوڑ رہا ہوں کس چیز کو؟ یہاں پہ ایک اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کشید کرنا، کشید کر رہا ہوں شراب کسی چیز سے۔ خمر کس چیز کو کہتے ہیں؟ خمر ویسے یہاں پہ لفظ تو شراب ہی لکھ دیا ہے، ہر وہ شے جو عقل پہ پردہ ڈال دے جی، خمر کہتے ہی پردے کو ہے۔ خمر کس چیز کو کہتے ہیں؟ پردہ۔ جہاں پہ پردے کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہا ہے کہ جیوبہن علی جیوبہن خمار، وہ اپنی جو اوڑھنیاں ہیں وہ اپنے سینوں کے اوپر ڈال کے رکھیں۔ خمار وہاں اوڑھنی کے لیے آیا، جو ڈھانکنے پردے کے لیے آیا ہے۔ تو خمرن کس چیز کو کہتے ہیں؟ عقل پہ جو چیز پردہ ڈال دے۔ تو اس کو سکر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سکر کا معنی ہے نشہ دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی کم مقدار بھی آرام ہے۔ مثلا آپ کہیں جی کہ میں اگر یہ 10 چیزیں کھا جاؤں تو پھر میرا دماغ ختم ہو جائے، اس کا مطلب ہے اس کی ایک چیز بھی آپ پہ وہ آرام ہے۔ جو چیز ہاں جی، یہ سورہ حج کی پہلی آیت ہے۔ تو انی آسر خمرن، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تو شراب کو کشید کر رہا ہوں بادشاہ صاحب کو پلانے کے لیے۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ۔ وقال اور قال کہا، اب کس نے کہا جی؟ آخرو، یہ رے کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، یہ حالت رفع میں ہے، تو کہنے والا کون ہے جی؟ یہاں پہ ایک چیز آپ نظر دیکھیے گا، ایک ہے لفظ آخرو اور ایک ہے لفظ آخرو، کیا فرق ہے دونوں میں جی؟ آخرو کا مطلب ہے لاسٹ، آخری، جو لاسٹ ون، سب تو آخر، اور آخرو کا مطلب ہے ادر، دوسرا، کوئی دوسرا، آخر، قال الآخر، دوسرے نے کہا، یہ آخرو دوسرا، آخرو کا مطلب ہے ادر،
آخرو کا مطلب ہے دوسرا آخری، آخرو کا مطلب ہے آخری، لاسٹ ون. یعنی کہ پہلے نے تو کہہ دیا، پہلے نے یہ کہا تو دوسرے نے کہا، یہ سیکنڈ ون نہیں ہے، ادر ون. دوسرے کا یہاں پہ ایک دوسرے کا مطلب ہوتا ہے نا سیکنڈ، سیکنڈ نہیں، ادر دوسرا، اس کا معنی اردو میں ترجمہ دوسرا ہی کر دیں گے. اور آخرو میں نے کہا کہ فاعل کے ساتھ نے آتا ہے، دوسرے نے کہا، وہ جو دو آئے تھے تو جو دوسرا تھا اس نے کہا. اب یہ مقولہ اس کا انی پڑھ چکے ہیں، بے شک میں، ارانی اس کا بھی دیکھ، ہاں جی اس نے بھی خود کو دیکھا ہے، دیکھتا ہوں، اور نی میں دیکھ رہا ہوں خود کو، یعنی اپنے آپ کو میں دیکھتا ہوں. کیا دیکھتا ہوں جی؟ اب یہ جو نی ہے نا، نی خود کو دیکھنے کی حالت بیان ہو رہی ہے. یہ حال ہے سارا اس کا. اعملو احملو، ہے میم اور لام اس کا مادہ ہے، حملا یحملو حملن. اس کا مطلب کیا جی؟ اٹھانا، کسی چیز کو اٹھانا. تو یحملو کا کیا مطلب ہے؟ وہ اٹھاتا ہے. حملہ اس نے اٹھایا، یحملو وہ اٹھاتا ہے. اور تحملو کا تم اٹھاتے ہو. اور احملو کا میں اٹھاتا ہوں. اور نحملو کا ہم اٹھاتے ہیں. تو احملو آ گیا یہاں پہ، میں اٹھا رہا ہوں. حالت بیان ہو رہی ہے نا، یعنی میں نے خود کو دیکھا ہے. اگر اس طریقے سے حال بیان کرو تو اس کا مطلب ہوگا اٹھائے ہوئے. جی میں اٹھائے ہوئے، جی میں اٹھائے ہوئے، خود کو اٹھائے ہوئے دیکھتا ہوں، اٹھائے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کیا چیز؟ فوق رأسی. فوق کا کیا ہے جی؟ اوپر. فوق کا ہے کیا؟ فوق کا ظرف ہے، ٹھیک ہے جی. تو فوقن سے ہو گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا، مضاف. اوپر، فوق کا مطلب اوپر، تو مضاف بنا. تو کیا سوال پیدا ہو گیا؟ کس کے اوپر؟ کس کے اوپر؟ تو فوق کا اوپر آگے آ گیا رأسن. رأس کس کو کہتے ہیں؟ سر کو کہتے ہیں، سر کو، سر کو کہتے ہیں. رأس کہتے ہیں سردار کو، بڑی چیز کو، جس آپ کہہ لیں کہ جو اصل حاصل ہو. تو بندے کے پورے وجود کا اصل حاصل کہاں پہ ہے؟ تو دماغ ختم ہو جائے تو بندہ فارغ. تو رأسن تھا، تو یہ رأسی ہو گیا. تو یہ بھی اس کا تو مضاف الیہ بنا، سر کے اوپر، لیکن یہ خود مضاف الیہ بنا، خود مضاف بن گیا. تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے سر پر؟ تو یائے متکلم آ گیا، میرے سر کے اوپر. فوق رأسی میں نے دیکھا ہے اٹھائے ہوئے، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، یعنی یا سر پر، میں نے سر پر اٹھائے ہوئے خود کو دیکھا ہے. کیا چیز؟ احملو کا، احملو کا مفعول، اٹھانے والا کون ہے؟ میں. کیا چیز اٹھائی ہے؟ تو حالت نصب میں آیا تو پتہ چل گیا کہ یہ مفعول ہے. کس چیز کو اٹھایا ہوا ہے؟ خبزن، روٹی کو، روٹی کو. خبز کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ روٹی کو. روٹی پکانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خباز. روٹی جو پکانے والا، نان بائی جو ہوتا ہے، خباز، وہ روٹی پکانے والا ہے. تو میں نے دیکھا ہے، خود کو میں دیکھتا ہوں اٹھائے ہوئے اپنے سر پر، خبزن روٹی. تأکل الطیر منہ، تأکل حمزہ کاف اور لام مادہ، اکلا یأکل اکلن. کیا مطلب ہے اس کا جی؟ کھانا. اکلا اس نے کھایا، یأکل وہ کھاتا ہے. تأکلو، اب یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا، تأکلو کا مطلب ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے.
وہ کھا رہے ہیں، کھاتی ہے کھا رہی ہے، یا کھا رہی ہے، دونوں معنی کھا رہی ہے، ہے۔ اب رہی ہے تو اس کا پہلے فاعل دیکھ لیتے ہیں کہ وہ یہ جس کے ساتھ لگا یہ کیا ہے، تیرو، طیرو، طائرن کی جمع ہے، طائر کس کو کہتے ہیں جی؟ پرندہ، ایک پرندے کو کہتے ہیں طائرن، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ کس نے کہا تھا جی؟ اقبال سے، علامہ اقبال نے۔ ہماری حکومتوں نے باہر کی دنیا سے قرضے لے لے کے اپنی پرواز اللہ کے فضل سے بالکل ہی پنچر کر دی۔ تو یہ حرام خور جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ شروع دن سے ہی قرضے لے 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 کے جنہوں نے، اور قرضے عوام تک تو آئے نہیں ہیں۔ اتنا پاکستان بانج نہیں ہے کہ یہاں سے اپنے ریسورسز کے ذریعے لوگ نہ پل سکیں، پل سکتے ہیں، کیونکہ جب انگریز یہاں پہ آیا ہے تو اس خطے کو سونے کی چڑیا کہتے تھے، وجہ تھی تو کہتے تھے نا، اب بھی ہے، یہ قرضے لے رہے تھے، آج بھی یہ سونے کی چڑیا ہے، لیکن جو مسلط ہیں ان پہ لوگ، جتنے طبقے بھی، وہ حرام خور ہیں، اربوں خربوں روپے لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں، اور قرضہ پاکستان کے سر پہ چڑھا ہوا ہے، اور آگے سے اللہ کے فضل سے اندھی عوام ہے، آوے یاوے تے جاوے جاوے۔ تو طائرن کی جمع ہے تیرو، پرندے۔ اب یہ وہ کھاتی ہے نہیں، بلکہ یہ واحد مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ طائر جو ہیں، ایک تو یہ جمع مکسر ہے، یعنی طائرون نہیں آیا تو ایک جمع مکسر ہے، دوسرا غیر عاقل ہے۔ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صیغہ ہمیشہ واحد مؤنث غائب کا آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تاکلو، وہ کھا رہے ہیں، یعنی کیا کھا رہے ہیں؟ الطیرو، پرندے، پرندے کھا رہے ہیں، منہو، من کا مطلب کیا ہوا جی؟ سے، اور ہو اس سے، اب ہو کی ضمیر واپس پلٹے گی تو خبزن، یعنی اس روٹی میں سے پرندے۔ وہ دوسرا کہہ رہا ہے جی میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ سر پہ میں نے روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اس کو پرندے کھا رہے ہیں روٹیوں۔ تو اب ایک جو ہے نا، وہ اگلی آیت میں جا کے آپ دیکھیں گے، یہ والا جو روٹیوں والا یہ کہے گا میں نے تو مذاق کیا، ہو گیا، میرا کام ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بس تمہارا کام ہو گیا ہے۔ تو یہاں سے یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نااہل یا کسی ناسمجھ آدمی کو خواب سنانے سے منع فرمایا ہے۔ تو خواب نہیں سنانا، جو تعبیر بتائے گا تمہارے سر چڑھ جائے گا، اور یہ میں نے رات کو خواب میں یہ دیکھا ہے وہ دیکھا ہے، اور دیکھا ہے بھائی تو اس کا، اگر برا خواب دیکھا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا طریقہ بتایا؟ دوسری طرف پلٹو، 3 دفعہ علامتی تھوکو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، کروٹ بدل کے سو جاؤ، ختم۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ نبئنا، نبأ ینبأ، خبر دینا، خبر ٹھیک ہے جی، خبردار کرنا یا خبر دینا۔ نبأ ینبأ نبأً، اس کا مطلب ہے جی خبر دینا۔ انبأ ینبئ انباءً، اس کا مطلب بھی ہے کسی کو کوئی چیز بتا دینی، اور نبأ ینبئ تنبیئاً کا مطلب ہے، اس کا معنی بھی خبر ہی دینا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ساری چیز بتا دینی۔ تو نبأ ینبأ خبر دینا، لیکن یہاں پہ کس مادے سے ہے جی؟ نبأ باب تفعیل سے۔ نبأ ینبئ تنبیئاً، کسی کو رفتہ رفتہ مکمل بات بتانی، ٹھیک ہے جی۔ نبأ ینبئ تنبیئاً، اب یہ کس مادے سے ہے جی؟ کس صیغے سے ہے؟ نبئنا، تو یہ ینبئ سے ہوا، تو نبئ تم بتا دو، تم خبر نہیں، تو نبئ تم خبر دیتے ہو، نبأ اس نے خبر دی، تو نبئ تم خبر دیتے ہو، تو نبئ، تو تے، نون، بے اور حمزہ اور واو، ٹھیک ہے جی۔
تو اب اس کا بنانا ہے امر، تو تے جو تھی یہ جی علامت مضارع گئی اور آخری اعراب بھی چلا گیا، تو یہ پیچھے کیا بچ گیا؟ نبئ، نبئ نبی خبر دو نا، ہمیں۔ اب یہ فعل کے ساتھ جو ضمیر مل کے آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول، تو کاف اس کے ساتھ لگا دیں اور نہ ہم کو، تو خبر دو کی بجائے، کیونکہ وہ عزت دے رہے ہیں حضرت یوسف کو، خبر دیں نہ ہم کو، بتا دیں ہم کو، ہمیں بات بتا دیں بازر بھی کے بارے میں، کس بارے میں جی؟ تعویلی ہی، تعویلن تھا، تعویلی تعویلن سے تعویلن کیسے ہوا؟ با کیا ہے؟ حرف کونیکٹنگ جر ہے، با حرف جر ہے، اس نے تعویل کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، زیر آ گئی، تعویلن سے تعویلی ہوا، کس کی تعبیر بتائیں جی؟ خواب کی، ہی، نبئنا بتأویلہ، یہ جو خواب دیکھا ہے نا اس کی تعبیر، اس کی تعبیر بتائیں، یعنی کہ اس سارے واقعے کی تعبیر بتا دیں نہ ہم دونوں کو، نبئنا بتأویلہ، اب دونوں نے کہا جی ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیں۔ یہ جو تعویل ہے یہ الف واو اور لام مادے سے، اب وقت بہت ہے، اسی سے آل کا لفظ بھی نکلا، آل ابراہیم، آل محمد، اسی سے نکلا ہے، تو یہ اب وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا تو اس لیے ہم پھر انشاءاللہ پہلے پڑھائے ہوئے ویسے اس کو، تو یہ باب تفعیل سے اولا یؤول تعویلا، کسی چیز کو اس کے پہلے کی طرف، اصل کی طرف لے جانا، تو یعنی اس کا جو اصل ہے خواب کا وہ بتا دیں، وہ کیا ہے، حقیقت اس خواب کی کیا ہے۔ یہ انہوں نے کیوں بات کہی جی؟ انا نراک من المحسنین، اب یہ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت یوسف کا کردار کیا ہے اور محسن کس کو کہتے ہیں۔ انا اصل میں تھا نحنو تھا، اس کا مطلب ہے ہم، اس کو تاکید دینے کے لیے انا لگا تو نحنو کیونکہ ضمیر مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے، یہ ضمیر مرفوع ہے، تو اس کو انا نے تبدیل کر کے حالت نصب میں کر دیا، تو یہ بن گئی نا، تو یہ انا نحنو سے ہوا انا بے شک ہم، نرا کا آگے ہم پڑھ چکے ہیں، رآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، ارا میں دیکھتا ہوں، نرا ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ ہے انا نرا کا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ نرا کے بعد کا کی ضمیر آ گئی، اور وہ فعل تھا، اور فعل کے ساتھ جب ضمیر مل کے آئے تو کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے، تو کا مطلب ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو ہم دیکھ رہے ہیں، میں سے حرف جر تھا، محسنون سے ہو گیا محسنین، کیوں ہوا؟ حالت جر کی وجہ سے، کیونکہ من کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس نے محسنون کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، محسنین، تو حسنا، ہا سین اور نون مادہ، حسنا یحسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت ہونا، حسنا یحسن کا کیا مطلب ہے؟ خوبصورت ہونا، لیکن باب افعال میں گیا تو یہ کیا بن گیا جی؟ احسن یحسن، اس کا کیا مطلب ہے؟ خوبصورت کرنا، کسی چیز کو پرفیکشن لیول پہ لے جانا، انتہائی خوبصورت کر دینا، کسی خوبصورت وہ ہونا تھا، یہ ہے خوبصورت کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یحسن سے اس کا بنا فاعل، تو یہ ختم ہو گئی، اور میم آ گیا محسن، خوبصورت کرنے والا، لیکن یہ لفظ یہاں پہ خوبصورت کرنے والا بنتا نہیں ہے، تو احسن یحسن احسانا، یہاں سے یہ بات یاد رکھیے گا، احسانا، احسان کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ بدلے شدلے کو نہیں، وہ اور احسان ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احسان کے بارے میں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعمل للہ ان تخش اللہ ان تعبد اللہ، جی کہ تو اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے لیے عمل کرے، کأنک تراہ، جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ خیال پیدا کر لے فإنہ یراک، کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے جی؟ احسان کا مطلب کیا ہے؟ نیکی اللہ کے لیے عمل کرنا، کرنا۔ اور محسن کون ہوا؟ نیکی کرنے والا۔ نہ سر، یہی تو گڑبڑ آ گئی نا۔ یہاں سے سمجھیں گے آپ، قرآن میں آپ کو بار بار محسن کا مطلب نظر آئے گا، تو ادھر سے آپ کو آج کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے عمل کرنے والا۔ والا۔ تو سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ جی سر۔ نماز، روزہ، صبح آپ ایک آدمی ہے، میں اٹھتا ہوں صبح، جی سر۔ نہاتا ہوں، کس کے؟ اللہ کے لیے نہاتا ہوں، اپنے لیے نہاتا ہوں۔ ناشتہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اپنے لیے۔ کام پہ چلا جاتا ہوں، سارا دن کمائی کرتا ہوں، کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنے لیے۔ بال بچوں کے لیے، بال بچوں کے لیے۔ اللہ کے لیے میں نے کیا کیا؟ سویرے اٹھ کے وضو کیتا، وہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ خالصاً کوئی عمل جو میں نے بس صرف اللہ کے لیے کیا ہو۔ ہر آدمی جو کہتا ہے مثلا کھڑکی لگائی ہے جی گھر میں روشنی کے لیے، ہوا کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کاش کہ تم کہہ دیتے کہ یہ لگائی ہے، اذان کی آواز ادھر سے آئے گی، روشنی ہوا نے تو آئی جانا، روشنی تو آنی آنی تھی۔ تو اپنے عمل کو اللہ کے لیے کہ بھائی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے لیے ایک بندے نے کیا کرنا، نماز تو جو ہے یہ تو اور چیز ہے نا جی۔ آپ کے کسی بندے کے ساتھ یہ میرا سودا ہو رہا ہے موبائل کا، یہ 10 دفعہ گرا تھا، اس کے اندر جھٹکے لگ گئے، تو میں جب بیچنے لگا ہوں تو یہ بات میں اسے کیوں بتاؤں جی کہ یہ میرا موبائل کبھی گرا بھی تھا؟ بتا دیں گے تو قیمت نہیں لگے، قیمت تو اللہ کے خوف سے قیمت کم ہو جائے گی۔ قیمت اب میں اس کو بتا رہا ہوں بھائی کہ یہ میرا موبائل، اس کے اندر فلاں خرابی ہے، یہ کس لیے بتا رہا ہوں؟ اللہ کے خوف سے۔ اللہ کی وجہ سے۔ یہ عمل میرا اللہ کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ کے کسی بندے کے سینے پہ، اس نے آگے سے تھوکنے کی کوشش کی، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوک تو نہیں سکا نا، لیکن اپنی طرف سے تھوک کر دیا اس نے۔ اب آپ نیچے اتر گئے، اس نے کہا میں نے تھوکا ہے اور آپ نے مجھے قتل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں اللہ کے لیے تجھے قتل کرنے لگا، اب ذاتی ہو، اب ذاتی مسئلہ آ گیا، اب میں نے تجھے مارا تو میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا، تو اللہ والا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ تو محسن کہتے ہیں میرے بھائی اسے کہ جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، دنیا کا کوئی غرض، کوئی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں آدمی کے ساتھ، ایک لالچ ہے اور دوسرا خوف ہے۔ دو ہی چیزیں، یا آدمی کسی لالچ میں کوئی کام کرتا ہے یا کسی ڈر سے کوئی کام کرتا ہے، خوف سے۔ جب یہ جس آدمی کے عمل سے یہ دونوں باتیں ختم ہو گئیں، نہ کسی کام کا لالچ رہا نہ کسی کام کا خوف رہا، وہ کہ جی مجھے اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں، وہ محسن ہے، وہ اصل محسن وہ ہے جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، جو دنیا کے خوف اور دنیا کی لالچ سے بے پرواہ۔ اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جانا ہوا تھا نا جی، جیل کے اندر حضرت یوسف کے ساتھ داخل ہوئے، وہ دیکھتے رہے بھائی اس بندے کے اندر تو نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی خوف ہے نہ کسی تو یہ تو بڑا ہی اللہ والا ہے۔ تو محسنین کا مطلب ہے وہ کو اللہ والا ہی آدمی، یعنی کہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خواب بتائی، یہی کہ پہلے دن ہی بتا دیا، پہلے دن تو نہیں بتائی نا جی، داخل ساتھ ہی ہوئے تھے، لیکن بعد میں خواب دیکھی، خواب دیکھ کے انہوں نے بتائی بھائی ہم تو آپ کو اللہ والا اللہ سمجھتے والے ہیں۔ سمجھتے ہیں۔ ترجمہ اس کا آپ کر دیں نیکی کرنے والے یا جو بھی ترجمہ ہے، لیکن اللہ والا اصل چیز آپ حدیث کی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو محسن اس کو کہتے ہیں جو عمل اللہ کے لیے کرتا یہ ٹھیک ہے، اللہ والے۔ ہے۔ یہ نہیں کہ آ گیا کوئی کونسلر یا کوئی چیز بندہ ایم این اے میں سامنے تو اٹھ کے نعرے آوے جاوے 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 اللہ شاء اللہ فارغ۔ جی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ ایک دل میں بادشاہ کی اور اللہ کی محبت میں سے کوئی ایک ہی رہتی ہے، یا اللہ کی رہتی ہے یا بادشاہ کی رہتی ہے۔
تو انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے اللہ والے نیکوکار لوگوں میں سے ہیں۔ تو چلیں پڑھ لیتے ہیں جی اب اس کو۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، مع عین اور ہا سینے سے، مَعَهُ السِّجْنَ، جیم کا کلکلہ ہے، مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا، ما لمبا کرنا ہے، أَحَدُهُمَا، کیوں؟ ما میم زبر الف ما مد اصلی اور اس کے آگے حمزہ آ گیا جی۔ احدہما، انی، نی کیوں لمبا کرنا ہے؟ زیر کے بعد یہ آئی تو مد اصلی بن گئی اور پھر آگے حمزہ آ گیا۔ انی ارانی، نی پھر کیوں لمبا کرنا ہے؟ پھر آصر کا جو ہے حمزہ آ گیا ہے۔ اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ نبئنا، ایک حمزے کا جھٹکا بھی دینا ہے اس کے اندر، نبئنا نہیں پڑھنا، نبئنا، نبئ بے دو ہے نا، با پہ آپ کو شد نظر آ رہی ہے، نبئنا بتأویلہ، تاویلہ نہیں، تأویلہ، انا نراک من المحسنین، صدق اللہ العظیم۔